خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اس ویڈیو میں جانیے دنیا کے اس مقدس ترین مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ دوستو، اگرچہ سعودی فرما روا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی کہانی چھپی ہے کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں۔ دراصل جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا، اس سے چابیاں چھین لی، دروازہ کھول دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اسے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر عثمان بن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان ششدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھیجوا دی ہیں۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ روحانی واقعے پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔